اس کتاب کا نام تھا دی ہول یعنی سوراخ۔ آندرے باجن جیل کی لائبریری سے یہ کتاب وقت گزارنے کے لیے لایا تھا، مگر جب آندرے نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس کے دل و دماغ میں زندگی کی ایک نئی امنگ، ایک نئی لہر اٹھنے لگی۔ وہ خوشی کی ایک نئی ترنگ اپنے آپ میں محسوس کرنے لگا، کیونکہ یہ ناول کچھ ایسے قیدیوں کے بارے میں تھا جو جیل خانے کی قید سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آندرے باجن جیل میں تھا، مگر وہ مجرم ہرگز نہیں تھا۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن سپاہیوں کے ہاتھوں قید ہو کر قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ جرمنی کی سب سے بدنام زمانہ جیل تھی۔ باجن لال سپاہی کے نام سے گوریلا گروپ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس گروپ کے ایک ایک کر کے کئی سپاہی جیل میں آ چکے تھے۔ یہ جیل برلن کے دیہاتی علاقے میں تھا۔ جیل خانے کی عمارت اس قدر مضبوط بنائی گئی تھی کہ یہاں سے کسی بھی قیدی کا بھاگ نکلنا یا فرار ہو جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ سب ہی قیدی دل ہی دل میں دعائیں کرتے کہ کسی طرح جیل کی مضبوط بلند دیواریں گر جائیں اور وہ یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ باجن بھی ایسی ہی خواہش دل میں بسائے رکھنے والے قیدیوں میں سے ایک تھا، مگر ابھی تک جیل سے فرار ہونے کی کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کتاب دی ہول پڑھ لینے کے بعد اسے جیل سے فرار ہو جانے کا ایک طریقہ مل گیا۔ وہ ایک باعزم اور کچھ کر گزرنے، کچھ کر دکھانے کا حوصلہ رکھنے والا ایک غیر معمولی شخص تھا۔ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہی اس نے کتاب اپنے سرانے رکھ دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بستر میں چھپا ہوا ایک دھاگا نکالا، جسے قیدی جیل کا ٹیلی فون کہتے تھے۔ اس کے ایک سرے پر ہاتھ باندھ کر 2 منزل نیچے تک پیغام پہنچایا جا سکتا تھا۔ باجی نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے جس پر عمل کر کے ہم لوگ جیل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ میری کوٹھڑی 3ری منزل پر ہے۔ باجی اس پرچی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر باندھ کر اس نے اسے 2 منزل نیچے لٹکایا اور کوٹھڑی نمبر 37 کی کھڑکی پر پتھر سے دستک دی۔ اس کوٹھڑی میں جین لوئس تھا۔ اس کا تعلق